پیا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا منزل حق کے تم راہ بر باخدا منزل حق کے تم راہ بر باخدا سالکوں کی صدا شاہ طارق پیا سالکوں کی صدا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا. السلام علیکم والقادر والحق والمعین. میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو السلام علیکم میاں حضور. وعلیکم السلام. آج آپ سے گزارش ہے کہ الحمدللہ آج جو ہے وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا یوم ہے اور آپ کا یوم وصال ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں اور ام المومنین ہیں. آپ کے والد جو تھے خولید، آپ کا پورا نام تھا ختیجہ الکبریٰ بنت خولید اور والدہ کا نام آپ کی آمنہ تھا. آپ عرب کے بڑی تاجروں میں شامل ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آپ کے 2 نکاح ہوئے، شادیاں ہوئیں. آپ کے والد جو تھے بہت مالدار تھے تو آپ ایک جنگ میں شہید ہوئے. آپ واقعہ فیل سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. جب آپ کے والد شہید ہو گئے تو ساری تجارت کی ذمہ داریاں آپ پر آ گئیں. اب عرب کا کلچر ایسا تھا کہ وہاں عورت کو کاروبار کرنا بہت مشکل تھا، تو پھر آپ اپنے عزیز و اقارب کے ذریعے تجارت کرتے ہیں اور ان کو اس کا معاوضہ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں صادق اور امین اس صفت کا بڑا چرچا ہوا عرب میں. کیا آپ بڑے صادق ہیں، بڑے امین ہیں، بڑے امانت دار ہیں، بڑے سچے ہیں. تو یہ بات جب حضرت ختیجۃ الکبریٰ تک پہنچی تو آپ نے آپ کو اپنے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے دعوت دی. اس وقت تک آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے. آپ کے پاس کچھ بکریاں تھیں، کچھ جانور تھے جن کو آپ پالتے تھے، لے جاتے تھے. تو آپ کو جب آپ نے آفر کی تو آپ نے آپ کا کام کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی. تو آپ نے اس بات پر حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے راضی کیا کہ میں جو اوروں کو دیتی ہوں معاوضہ میں آپ کو ڈبل دوں گی اس کا، آپ میرا کام کریں. تو آپ جب آپ کے مال تجارت کو لے کر گئے تو بڑا منافع ہوا اس میں اور بہت اچھا وہ کاروبار اس سال ہوا. تو آپ نے جب دیکھا یہ بات تو آپ کو بھی ایک ایسے ضرورت تھی کہ کوئی ایسا صادق اور سچا اور کوئی شخص ہو جو میرے کام کو سنبھالے. تو آپ نے اس تجارت کی واپسی کے بعد تقریباً 3 مہینے کے اندر آپ کے ہاں پیغام بھیجا نکاح کا حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے. تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور پھر حضرت ابو طالب، حضرت امیر حمزہ، یہ پورا خاندان جو تھا آپ کا وہ نکاح کے لیے گیا اور حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھایا
نکاح کا 500 درم تولائی جو ہے وہ مہر رکھا گیا. یہ سلسلہ آپ کے عقد میں آ گئی اور پھر جو تجارت کا کام تھا وہ بھی آپ کے سپرد ہو گیا. اسی عرصے میں کچھ عرصے میں آپ غار ہیرا جانے لگے اور وہاں پر پہلی وحی کا نزول ہوا. تو جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو آپ جب گھر آئے تو آپ کے پورے جسم میں لرزہ طاری تھا. آپ نے آتے ہی فرمایا کہ خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈال دو. تو آپ نے آپ کو لٹایا اور آپ پہ کپڑا ڈالا اور آپ کے بڑے تسلی دیا آپ کو. تو پھر جب تھوڑی سی طبیعت آپ کی بحال ہوئی تو آپ نے غار ہیرا کا سارا واقعہ بیان کیا آپ سے. آپ جو تھیں آپ نے کہا کہ اچھا آپ کے ایک چچا زاد بھائی تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے، ورقہ بن نوفل. وہ توریت کے اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے. تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئے کہ آپ ان کو اپنی کیفیت بتائیں. تو جب انہوں نے سنا سارا واقعہ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، اور اگر اللہ نے مجھے اتنی زندگی دی کہ جب یہ آپ کے شہر والے آپ کو شہر بدر کریں گے تو میں اس میں آپ کی معاونت کروں. یہ ایک نبی ہونے کی دلیل ہے. تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے سب سے پہلے تصدیق کی تھی کہ آپ اس امت کے نبی ہیں. پھر جب اعلان نبوت ہوا تو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا اور امہات المومنین میں ایک منفرد مقام ہے بالکل الگ، اور وہ یہ ہے کہ ایک بات کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں سوائے حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آپ ہی کے بطن سے ہیں. دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام کی ترویج کے لیے اپنا تمام مال و اسباب جو ہے مختص کر دیا تھا. تیسری بات فضیلت کی یہ تھی ان کی کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں. اس وقت نہ کوئی مرد نہ کوئی بچہ کوئی ایمان نہیں لایا تھا جب تک آپ سب سے پہلے ایمان لائیں. آپ کے بعد پھر مولا کائنات ایمان لائے، پھر حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے. یہ اول میں صحیح ہے. اتنی یعنی کہ آپ نے پوری زندگی جو ہے بہت آرام کی گزاری، بہت سکون کی گزاری. لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ کو بڑی آزمائشیں ہوئیں، مگر آپ نے ہر قدم پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لگی رہیں کہ بالکل سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہیں، اور ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ رہیں. یہاں تک کہ جب قریش نے بائیکاٹ کر دیا تھا پورے بنو ہاشم کا تو آپ شیبہ ابو طالب میں جا کے رہے، 3 برس وہاں گزارے، بڑے سختی کے گزرے. وہاں کبھی کبھی کھانا ملتا ورنہ فاقے زیادہ ہوتے تھے، اتنے فاقے ہوتے تھے کہ پتے تک کھانے کی نوبت آ جاتی تھی. بڑی سختی میں دن گزارے آپ نے. گویا کہ
آپ جو تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک آپ فرماتے ہیں کہ اگر دو چیزیں نہ ہوتی تو اسلام اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ ایک مال، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال و اسباب، اور حضرت علی کی تلوار۔ تو آپ نے بڑا آپ کا ساتھ دیا۔ 10 سن نبوی میں جو ہے آپ کا وصال ہوا اور آپ کو جنت المعلیٰ میں تدفین ہوئی۔ آپ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو ختیجہ آپ کے لیے کھانے کا سامان لا رہی ہیں پکا کے، آپ ان کو اللہ نے اپنی طرف سے سلام کہلوایا ہے۔ آپ اللہ کا سلام بھی انہیں دیجئے اور میرا بھی سلام ان کو دیجئے، اور ان کو بشارت دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے موتیوں سے جنت میں محل تیار کرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ کی یہ خصوصیات جو ہیں وہ کسی اور امہات کو نہیں حاصل ہوئی کہ پہلے ایمان لانے والی اور زیادہ کثرت سے جو اولادیں آپ سے ہوئی ہیں، تیسری کہ اللہ نے آپ کو سلام کہلوایا، چوتھی بات یہ کہ آپ کے ہوتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، آپ کے وصال کے بعد کی ہے شادی۔ یہ آپ کی خصوصیت بھی ایک تھی کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت پیار کرتے تھے اور بہت محبت رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ شروع کی معاون تھیں ابتدائی حال کی۔ آپ سے حضرت بی بی فاطمہ بھی آپ ہی سے ہیں اور حضرت قاسم بھی آپ ہی سے تولید ہوئے تھے، بچپن میں وصال ہو گیا ان کا۔ اور اس کے علاوہ بھی، آپ کے علاوہ بھی، بی بی فاطمہ کے علاوہ بعض روایت میں 2 بیٹی ہیں، بعض میں 3 ہیں کہ 3 بیٹی ہیں آپ کی، اس میں زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، فاطمہ ہے، اس طریقے سے ترتیب ہے۔ تو آپ کا سمجھ لیں کہ اسلام پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے جس حالت میں اسلام کو کھڑا کیا اپنے مال و اسباب سے اور اسلام کی مدد کری، وہ اور کسی نے نہیں، میں دیکھنے میں آتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو کروڑا کروڑ درجے بلند فرمائے۔